یہ سالہ کا فاعل جو ہے وہ سائل ہے، مستفتی جسے کہتے ہیں، مستفتی فتویٰ طلب کرنے والا، اور عالماً جالساً سے مراد مفتی ہے، جواب دینے والا۔ اور یہ عالماً جالساً یہ مفعول ہے سائلہ کا، جو سوال کرے بیٹھے ہوئے عالم سے، حالانکہ وہ سوال کرنے والا کھڑا ہو تو یہ ضرورت کے لیے جائز ہے، یہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہے۔ اور اس کا جواز اس حدیث سے ہے۔ ہمیں حدیث بیان کی عثمان نے، اور ہمیں خبر دی جریر نے، وہ منصور سے، وہ ابو وائل سے، وہ ابو موسیٰ اشعری سے بیان کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے آخر؟ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہا ابو موسیٰ اشعری نے، صحابی ہیں، آیا ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کون سا ہوتا ہے؟ کون سا قتال ہے جو اللہ کے راستے میں ہے؟ کون سا جہاد، کون سی لڑائی اللہ کے دین کے راستے میں ہوتی ہے؟ کیونکہ فَإِنَّ أَحَدَنَا سائل کہہ رہا ہے، ہم میں سے کوئی ایک تو لڑتا ہے غصے کی بنا پر، ایک آدمی دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے یا اس کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو غصے میں آ کر لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور کوئی لڑتا ہے قومی غیرت کی بنا پر کہ میری قوم، میرے خاندان کو اس نے برا کہا ہے، اسی لڑائی شروع کر دیتا ہے غیرت میں آ کر۔ تو لڑائیاں تو کئی طرح کی ہیں، اللہ کے راستے میں لڑائی کون سی شمار ہوتی ہے؟ یہ سوال تھا۔ بے شک کوئی ایک ہمارا تو لڑتا ہے غصے کی بنا پر، اور کوئی لڑتا ہے قومی غیرت کی بنا پر کہ میری قوم کو، میرے خاندان کو اس نے برا کہا ہے، تان کیا ہے، لانا شروع کر دیتا ہے۔ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اس سائل کی طرف اپنے سر مبارک کو۔ اس اٹھانے سے ہوتا کہ سائل کھڑا تھا، نبی صاحب بیٹھے تھے، آپ ایسے بیٹھے ہیں، جب سائل نے سوال کیا تو آپ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ یہ رافع الیہ راسہ اس میں ہوتا ہے کہ سائل کھڑا تھا، نبی صاحب بیٹھے تھے۔ اسی سے امام بخاری جواز ثابت کرتے ہیں کہ سائل کھڑے ہو کر بیٹھنے والے عالم سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہے، یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، من احب ان یتمثل له الرجال فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وہ بلا ضرورت لوگوں کو کھڑا کرنے کی بات، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹے میرے برابر کیوں بیٹھیں؟ وہ ان کے لیے ہے، ضرورت کے لیے سائل کھڑا ہو سکتا ہے، عالم بیٹھ کر جواب دے سکتا ہے، کیونکہ کھڑا ہوگا تو اپنی آواز پہنچائے گا، اور کھڑا ہوگا تو عالم اس کو دیکھ سکے گا۔ تو رافع الیہ راسہ، آپ نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا اس کو۔ قالا، کہا اس نے، کس نے؟ ابو موسیٰ اشعری نے۔ آگے لفظ ابو موسیٰ اشعری صحابی کے ہیں۔ ما رفع الیہ راسہ، نہیں اٹھایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کی طرف اپنے سر کو، مگر اس لیے کہ وہ سائل کھڑا ہونے والا تھا۔ یہ رفع الیہ راسہ سے ابو موسیٰ اشعری یہ سمجھے ہیں جب آپ کو سر اٹھانے کی ضرورت پیش آئی ہے سائل کی طرف، تو سائل کھڑا تھا تب بھی سر اٹھا کر دیکھا ہے، اگر وہ برابر بیٹھا ہوتا پھر سر اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے کہ عالم بیٹھا ہو، سائل کھڑا ہو تو سوال ہو سکتا ہے اور جواب دیا جا سکتا ہے بیٹھ کر۔ یہ لفظ تو خیر ابو موسیٰ اشعری کے ہیں، حدیث کے لفظ وہی ہیں بس۔ فرافع الیہ راسہ، نبی صاحب نے پھر اپنا سر مبارک اٹھایا، اور اٹھا کر آپ نے پھر جواب دیا۔ فقال، فرمایا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، درمیان میں ابو موسیٰ اشعری کے لفظ سے رافع کی تشریح کے لیے۔ پس فرمایا نبی صاحب نے، جو شخص قتال کرے، لڑے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تاکہ ہو جائے اللہ کا کلمہ بلند، تو یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔
جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ کلمۃ اللہ سے بات جو کہتے ہیں دعوت اسلام ہے، جو دعوت اسلام کے لیے لڑتا ہے کہ اس نے دعوت دی، کافر مزاحمت کرتے ہیں تو ان سے یہ لڑتا ہے تاکہ کلمۃ اللہ کو بلند کی بات کہتے ہیں۔ کلمۃ اللہ سے کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید و رسالت کے لیے جو لڑتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، دعوت اسلام کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ جہاد اسی لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جہاد اصل مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے۔ اسلام جو ہے اصل لڑنے بیڑنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن جہاد کو کیوں جائز کیا ہے کہ آپ اسلام کی دعوت دیں گے لوگوں کو، وہ مزاحمت کریں گے، کافر پھر ٹکرائیں گے آپ سے، اس وقت جہاد کیا جائے گا ان سے، دعوت اسلام پھیلانے کے لیے جہاد کیا جائے گا۔ یا کلمہ اخلاص توحید و رسالت پر جو مشتمل ہے اس کی خاطر لڑتا ہے کہ توحید و رسالت کو سر بلند کرنا ہے، کافر جو ہے اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، اس لیے جو قتال ہوگا وہ فی سبیل اللہ ہوگا، جو دین کی سر بلندی کے لیے ہو۔ باقی قتال فی سبیل اللہ نہیں ہیں، خواہ غضب کی بنا پر ہوں یا حمیت کی بنا پر ہوں یا وطن کی بنا پر ہوں۔ آج کل ہماری فوج کو وہ وطنیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ دین کا سبق پڑھانا چاہیے کہ دین کے لیے لڑنا ہے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ وطنیت جو ہے یہ وطن پرستی، یہ کوئی اسلام کی چیز نہیں ہے، اسلام کی چیز دین کو پھیلانا ہے۔ تو خیر یہ نبی صاحب نے جواب دیا جو جامع معنی تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں قتال ہے، باقی نہیں۔ اس نے غاضباً حمیتاً کہا تو آپ نے ایک جامع جواب دے دیا کہ یہ قتال فی سبیل اللہ ہے جو دین کی سر بلندی کے لیے ہو، دین کو غالب کرنے کے لیے ہو، توحید و رسالت کو پھیلانے کے لیے ہو۔ باقی قتال جو ہیں وہ فی سبیل اللہ نہیں ہیں۔ ہر مفہوم تو واضح ہے، اور ترجمہ باب سے تعلق فرافا الیہ راسہ اس جملے کا ہے۔ آگے جو ہے ہمارا رافع الیہ راسہ الا انہ کان قائما، یہ تو ابو موسیٰ اشعری کے لفظ ہیں، میرے سامنے کے لفظ تو وہی ہیں، فرافع الیہ راسہ۔ لہذا بعض دفعہ ممتحن سوال دیتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری کے لفظوں کو ذکر نہیں کرتے، اور یہ حدیث ذکر کر دیتے ہیں فرافع الیہ راسہ فقال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اس سے پھر مناسبت بتانی ہوتی ہے کہ اس حدیث کے ترجمہ باب سے مناسبت کیا ہے۔ وہ مناسبت فرافع الیہ راسہ سے ہے کہ سائل نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر سائل کو دیکھا۔ اس سر اٹھانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کھڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ اگر سائل بھی آپ کے برابر بیٹھا ہوتا تو سر اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ کسی بیٹھے ہوئے عالم سے کھڑا ہونے والا یا کھڑا ہو کر سوال کیا جا سکتا ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور جو حدیث اس کے خلاف آتی ہے حب یتمثل، وہ بلا ضرورت لوگوں کو کھڑا کرنے پر محمول ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کھڑا ہونے کی، کہ کھڑا ہونا کون سا جائز ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہو دوسرا اس کے سر پر کھڑا ہو، کون سا قیام جائز ہے کون سا جائز نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیام کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے قیام علی الرجل، علا کے ساتھ کسی آدمی پر کھڑا ہونا، ایک ہے قیام الی الرجل، الا کے ساتھ کسی آدمی کی طرف کھڑا ہونا، ایک ہے قیام للرجل، لام کے ساتھ کسی آدمی کے لیے اس کی وجہ سے کھڑا ہونا۔ قیام علی الرجل کہ ایک آدمی بیٹھا ہو دوسرے کے سر پر کھڑا ہو، یہ ضرورت کے لیے جائز ہے، بلا ضرورت نہیں۔ مثلا بیٹھنے والا بیٹھا ہے اور کھڑا ہونے والا اس کا پیرا دے رہا ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے کہیں، تو یہ پیرا دینے کے لیے اس کے سر پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جو سن 6 میں ہوئی تھی مکے کے پاس جدہ کے قریب حدیبیہ مقام میں، آپ عمرہ کرنے کے لیے کافروں نے روک دیا کیونکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو اس سے پھر صلح ہوئی۔ جب کافر صلح کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے آئے تو نبی السلام کے سر پر حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ دشمنوں کا علاقہ ہے، مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا۔
اور دشمنی آپ سے مذاکرات کر رہے تھے، تو پہرا دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مغیرہ بن شعبہ ان کے سر پر، نبی السلام کے سر پر تلوار لے کر کھڑے تھے تاکہ دشمن کوئی آپ پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ یہ ضرورت ہے۔ اس میں ایک اور ضرورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ہجرت کی رات سفر میں تھے، سفر پر نکلے، رات کے وقت چلتے گئے، مدینے کے قریب پہنچے تو ابوبکر صدیق نے سوچا کہ نبی صاحب پہلی دفعہ مدینے آ رہے ہیں، مدینے والوں کو پتہ نہیں کہ نبی کون ہے اور ابوبکر کون ہے، لہٰذا کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ابوبکر نبی ہے، کہیں مجھے نبی نہ کہنا شروع کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی کہیں۔ تو ابوبکر صدیق کپڑا لے کر نبی صاحب کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے، جیسے سایہ کر رہے ہیں، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بیٹھنے والا مخدوم ہے، کھڑا ہونے والا کپڑا تاننے والا خادم ہے، لہٰذا نبی صاحب جو بیٹھے ہوں گے ان کو نبی کہیں گے، ابوبکر کو نبی نہیں کہیں گے جو کپڑا تان کر کھڑے ہیں۔ تو یہ بھی ہے ضرورت سایہ کرنا، یا تاکہ اشتباہ سے بچا جائے، تو اس لیے نبی صاحب بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق کپڑا تان کر کھڑے تھے آپ پر، تو یہ بھی ضرورت ہے، مطلب قیام علی الرجل ضرورت کے لیے جائز ہے۔ ایک ہے قیام الی الرجل، الا کے ساتھ، یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے یا معانقہ کرنے کے لیے، یا مثلا کوئی استاد آیا ہے آپ اس کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں اس کا سامان پکڑنے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے ضرورت کے لیے، قیام الی الرجل، کہ کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے آنے والے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، یا معانقہ کرنے کے لیے، یا اس کا سامان پکڑنے کے لیے، یا ایسی ضرورتوں کے لیے اس کی طرف اٹھ کر کھڑے ہو کر جایا جا سکتا ہے یا کھڑا ہوا جا سکتا ہے، قیام الی الرجل بھی جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے قیام للرجل، کسی کی وجہ سے کھڑے ہونا، کہ ٹیچر آتا ہے اور لڑکے کلاس میں اسٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں، یا دفتر میں آفیسر آتا ہے اور عملے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے، یہ قیام جو ہے للرجل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، صحابہ کھڑے ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، جیسے اجمی لوگ، اجمی لوگ کافر ہوتے ہیں، جیسے کافر لوگ اپنے بڑوں کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں، میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کرو۔ صحابہ کھڑے ہوتے تھے، آپ نے روک دیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے پر صحابہ کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے اور وہاں استاد آتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، وہ استاد کی تعلیم یہ تھی میرے آنے پر کھڑا ہونا، تو سارے یکدم اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے پسند نہیں کیا تو ہمیں بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ دفتر کا بڑا آئے یا معاشرے اسکول کا ٹیچر آئے یا کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا یہ جائز نہیں ہے، قیام للرجل۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آنے پر کھڑے ہونے کو پسند نہیں کیا تو اپنی وفات کے بعد کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ آج کل کیا ہوتا ہے، بریلوی میلاد کا جلسہ رکھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اچانک کھڑے ہوتے کہ نبی آ گئے ہیں۔ اول تو نبی آتے ہی نہیں، بکواس کرتے ہیں۔ یہ عام لوگ جو جاہل ہوتے ہیں ان کو عقلوں سے کھیلتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی بے سمجھی سے۔ نبی صاحب تو قیامت سے پہلے بھی قبروں سے نکل کر آئیں گے نہیں، قیامت کو سب سے پہلے نکلیں گے، یہ ہے ہی جھوٹ ان کا۔ لیکن اگر بالفرض مان بھی لے کے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے پر تو کھڑے ہونے کو پسند کرتے نہیں تھے، اپنی زندگی میں وفات کے بعد کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو یہ قیام للرجل جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو صحابہ پھر کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، آپ نے روک دیا تھا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے رہتے، پڑھاتے، حدیثیں سناتے، واعظ نصیحت کرتے، پھر اٹھ کر جاتے تھے، جب فارغ ہوتے اٹھ کر جاتے، پھر صحابہ آپ کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ جاتے وقت
صحابہ بھی آپ کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتے، نبی صاحب کے دروازے تک جاتے، جب نبی صاحب گھر میں داخل ہو جاتے، پھر بعض صحابہ مسجد میں بیٹھ جاتے، بعض گھروں میں چلے جاتے تھے۔ تو آتے ہوئے کسی کے لیے کھڑا ہونا قیام للرجل یہ تو جائز نہیں، کوئی نبی صاحب نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، لیکن جاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے الوداع کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو قیام علی الرجل کسی آدمی کے سر پر پہرا دینے کے لیے، سایہ کرنے کے لیے کھڑا ہونا، یہ ضرورت کے لیے جائز ہے۔ قیام الی الرجل کسی کے لیے مصافحہ کرنے کے لیے، اس کی طرف اٹھ کر جانا، یا معانقہ کرنے کے لیے، یا اس کا سامان پکڑنے کے لیے، کوئی تعاون کرنے کے لیے، یہ بھی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ قیام للرجل کسی بڑے کے آنے پر کھڑے ہونا یہ نبی صاحب کو پسند نہیں تھا، تو امتیوں کو بھی اس کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جاتے وقت ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، الوداع کہنے کے لیے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، یہ نبی صاحب کی سنت سے ثابت ہے۔ جب میت کو مسجد میں لایا جاتا ہے تو مسجد جنازہ کے لیے لوگ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ جائز؟ جنازہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ ثابت ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، جب جنازہ آ رہا تو نبی صاحب کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، پوچھا اللہ سے تو یہودی کا جنازہ تھا، الیست نفسن، انسان تو ہے نا، اس سے ہوتا کہ جائز ہے۔ جیسے جنازہ جا رہا تھا سڑک میں تو وہ جو چل آنے والے مسافر ہوتے ہیں موٹر سائیکل گاڑیاں روک لیتے ہیں، اس حدیث میں ہوتا ہے کہ اس کی گنجائش ہے۔ یہ ہے تین قسمیں قیام کی، ابن قیم نے بیان کیا ہے، قیام علی الرجل، قیام الی الرجل، قیام للرجل، اور ان کا حکم بیان کیا ہے۔ تو یہاں بھی نبی صاحب بیٹھے تھے، سائل کھڑا تھا، تو یہ بھی ضرورت تھی تاکہ نبی صاحب سائل کو دیکھ لیں اور وہ اپنا سوال نبی صاحب تک پہنچا سکے اور آپ جواب دے سکیں۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے لیے یہ جائز ہے کہ مفتی بیٹھا ہو، مستفتی کھڑا ہو، یا سائل کھڑا ہو اور مجیب بیٹھا ہو، تو یہ ضرورت کے لیے جائز ہے۔ اس کا جواز اس حدیث سے ثابت ہے۔ جو حدیث ممانعت کی آتی ہے وہ بلا ضرورت پر محمول ہے۔ کلمۃ اللہ سے دعوت اسلام ہے، کیونکہ اسلام کو پھیلانا یہ تو نبیوں کا مشن تھا اور امت کا بھی یہ فریضہ ہے۔ اس کے راستے میں اگر کافر رکاوٹ ڈالیں گے تو ان سے لڑا جائے گا۔ یا کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید رسالت پر مشتمل ہے۔ توحید و رسالت جو ہے اس کی خاطر جو آدمی لڑتا ہے وہ فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے۔ باب السؤال والابتلاء عند رمي الجمار. قال حدثنا حميد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نهرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنهر قال انهر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار، بیان ہے سوال کرنے کا اور فتویٰ دینے کا۔ سوال کا تعلق سائل سے ہے اور فتوے کا تعلق مفتی سے ہے۔ سوال کا تعلق عالم سے سوال کرنا اور فتوے کا تعلق مفتی سے فتویٰ طلب کرنا، یہ دونوں کام جائز ہیں جمرات کو رمی کرتے وقت۔ حاجی عالم ہے، آدمی یا مفتی ہے، وہ حج کرنے جاتا ہے اور مینا میں تینوں جمرات کو رمی کر رہا ہے، تو کیا رمی کرتے وقت اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یا مفتی کے رمی کرتے وقت اس سے کوئی فتویٰ طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ امام بخاری اس کے جواز کو ثابت کرتے ہیں۔ بیان ہے سوال کرنے کا اور فتویٰ دینے کا جمرات کو کنکریاں مارتے وقت، رمی کرتے وقت۔ اب بظاہر میں ہوتا ہے کہ رمی کرتے وقت سوال نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی جواب دینا چاہیے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ رمی جمار عبادت ہے، جمرات کو رمی کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے حدیث میں انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروۃ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ ہے۔
بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کا طواف یعنی ان کی سعی اور جمرات کی رمی جو ہے یہ اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور رمی جمار بھی عبادت ہے۔ انما جعل الطواف بالبیت بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ، رمی جمار بھی ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ عبادت ہے۔ تو بظاہر میں ہوتا کہ جب عالم یا مفتی رمی کر رہا ہو تو عبادت میں ہوتا ہے، اس عبادت کی حالت میں اس سے سوال نہیں کرنا چاہیے، فارغ ہونے کے بعد کرنا چاہیے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں نہیں کوئی حرج نہیں، جیسے بعد میں سوال کر سکتے ہیں رمی کرتے ہوئے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور عالم یا مفتی کنکریاں مار رہا ہو اور جواب دے رہا ہو تو یہ جائز ہے، کیونکہ اگر رمی یا جمار عبادت ہے تو سوال کا جواب دینا بھی عبادت ہے، دینی سوال ہے یا دینی استفتاء ہے تو اس کا فتویٰ لکھنا، فتویٰ یا جواب دینا یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک عبادت دوسری عبادت سے ماننی نہیں ہوگی، رمی جمار عبادت ہے تو سوال کا جواب دینا بھی عبادت ہے، دینی سوال ہے۔ حج کے موقع پر ایسے سوال پیش آتے رہتے ہیں، تو گویا رمی جمار یہ عبادت تو ہے لیکن نماز جیسی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے لیکن نماز میں سوال کرنا جائز نہیں، نہ جواب دینا جائز۔ رمی جمار عبادت ہے لیکن نماز کی طرح نہیں، ویسے نماز میں بھی پہلے کلام کرنی جائز تھی، شروع میں جب نماز مشروع ہوئی تو نماز میں باتیں کر لیتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن مدینے میں جا کر نماز میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ تو جب نماز جیسی عبادت میں شروع میں کلام جائز تھی تو جو عبادتیں نماز جیسی نہیں ہیں ان میں کلام بالاولیٰ کی جا سکتی ہیں، جیسے اذان کہتے ہوئے ضرورت کے لیے بات کر سکتے ہیں، کوئی پوچھتا چابی کہاں ہے تو بتا سکتا ہے اذان دیتے ہوئے، ایسا اقامت میں بھی بات کی جا سکتی ہے، ایسا قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بات کی جا سکتی ہے ضرورت کے لیے، لغو نہیں ہونی چاہیے، لغویات جائز نہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ بعض لڑکوں سے ایسی حرکتیں صادر ہوتی ہیں کہ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیں شرم آنے لگ جاتی ہے۔ وہ کل ایک آدمی بتا رہا تھا یہاں لڑکوں کو قرآن دیتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتا میں نے ایک لڑکے کو دیکھا قرآن کھولا ہوا تھا اور نیچے موبائل دیکھ رہا تھا اور ایسے ہل بھی رہا تھا تاکہ استاد سمجھے پڑھ رہا ہے، دیکھ موبائل رہا تھا۔ پتہ ہے ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو کوئی تربیت کا فائدہ نہیں ہوتا، کھپ کر دیکھ لیا ان کو اثر ہی نہیں ہوتا، شرم ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر۔ یہ تو گویا قرآن کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور رحمان کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، وہی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ تو خیر یہ ہے کہ ضرورت کے لیے تلاوت قرآن میں بات ہو سکتی ہے لیکن لغو چیز نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن کھولا ہوا ہے اور فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ نماز میں اگرچہ کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے لیکن اذان یا اقامت یا تلاوت قرآن یہ ایسی باتیں تو ہیں لیکن نماز جیسی نہیں ہیں، ان میں ضرورت کے لیے کلام کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جمار بھی عبادت ہے لیکن یہ عبادت بات سے یا سوال کا جواب دینے سے یا فتوے کا جواب دینے سے ماننے نہیں ہے۔ امام بخاری اس کے جواز کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ مفتی یا عالم جمرے کو رمی کر رہا ہو، کسی بھی جمرے کو رمی کے وقت اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے اور وہ پینکریاں مارتے ہوئے جواب بھی دے سکتا ہے، یہ جائز ہے اور اس کا جواز حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ کون بولے؟ یہ جائز قرآن اگر کھلا ہل بھی رہا، یہ ہلنا بتاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا تھا، اگر جواب دینے کے لیے وہ جواب دے رہا تو ہلنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دکھانا چاہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھ موبائل رہا تھا، عادت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں موبائل دیکھ رہا تھا، کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہوگا آدمی بتا رہا ہے، کہتے ان کو درس دیا کریں، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ یہ دھوکہ دینا جائز نہیں کہ ہل کر دکھا رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں اور نیچے موبائل کھولا ہوا ہے۔ یہ لڑکے ہیں، کئی لڑکے ایسے ہیں
ایسا کرتے ہیں، وہ موبائل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اگر پکڑ لیں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، دو جی گھر جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، پیسے نکالنے ہیں، طرح طرح کے بہانے۔ اللہ بات میں نے چھوڑ ہی دیا ہے کھپنا، ان کے ساتھ کون کھپے اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اثر تو ہونا نہیں۔ تو خیر یہ ہے کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ رمی جمار، جمرات کو رمی کرتے وقت بولا جا سکتا ہے، ضرورت کے لیے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ عبادت ہے رمی جمار، لیکن یہ عبادت دوسری عبادت سے ماننے نہیں ہے، کیونکہ سوالوں کا جواب دینا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک عبادت کرتے ہوئے دوسری بات ادا کی جا سکتی ہے، اس کا حکم نماز والا نہیں ہے بلکہ اذان اور اقامت والا حکم ہے۔ اس کو ثابت کرتے ہیں اس حدیث سے، ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے، وہ امام زہری سے بیان کرتے ہیں، وہ عیسیٰ بن طلحہ سے، وہ عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی سے رضی اللہ عنہ۔ کہا عبداللہ بن عمر نے، میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرے کے پاس، 3 جمرے ہیں مینا میں، ایک جمرہ دنیا ہے جو مسجد خیف مینا کی مسجد کے قریب ہے، مکے سے دور پڑتا ہے، ایک جمرہ وسطیٰ ہے جو درمیان میں ہے، ایک جمرہ عقبہ ہے جو بیت اللہ کے قریب ہے، یعنی بیت اللہ سے آئیں تو پہلے جمرہ عقبہ آتا ہے، پھر وسطیٰ، پھر دنیا۔ تو آپ جمرے کے پاس تھے، کون سا جمرہ تھا یہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، وَهُوَ يُسْأَلُ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے جا رہے تھے۔ حج کے موقع پر بڑے اشکالات پیش آتے ہیں، عالم کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس سے پوچھا جائے، اسے وہاں ایک عالم مقرر ہوتا ہے مسجد خیف میں، الگ خیمے میں، اس سے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کیے جا رہے تھے جمرے کے پاس۔ فقال رجل، کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، نحرت قبل ان ارمی، میں نے قربانی ذبح کر دی ہے رمی سے پہلے ہی، حالانکہ پہلے رمی کرنی تھی، میں رمی چھوڑ دی، قربانی بعد میں کرنی تھی، وہ پہلے کر لی ہے۔ تو آپ نے اب رمی کر لے، قربانی تو ہو گئی، رمی باقی ہے، تو نہر کے بعد اب رمی کر لے، کوئی حرج نہیں، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے جمرے کے پاس یہ جواب دیا ہے۔ قال آخر، ایک اور نے کہا، اللہ کے رسول، حلقت قبل ان انحر، میں نے سر مڈوا دیا ہے قربانی کرنے سے پہلے ہی، حالانکہ قربانی پہلے ہوتی ہے، سر بعد میں مڈوانا ہوتا ہے، میں نے پہلے مڈوا دیا ہے، پتہ نہیں تھا قربانی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ہر مڈوا دیا، قربانی رہ گئی، ہمیں ان ہر اب قربانی کر لے سر مڈوانے کے بعد، ولا حرجہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لا حرجہ سے محدثین تو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے حرج کی نفی ہو گئی ہے، کہ نہ حرج جو ہے وہ گناہ کا ہے، نہ حرج کفارے کا ہے، نہ نفی جنس کا ہے، یہ حرج کی ہر جنس، ہر قسم کی نفی کر دیتا ہے کہ نہ اس پر گناہ ہوگا، نہ ہی کفارہ وغیرہ آئے گا۔ حنفی کہتے ہیں لا حرجہ سے گناہ کی نفی ہے، کفارے کی نہیں، گناہ نہیں ہے، اس کو دم دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی تقدیم و تاخیر کرنے پر۔ اگر قربانی ہوتی جیسے حنفی کہتے ہیں، انسان یہاں بیان کر دیتے، آپ نے کوئی نہیں کہا کہ قربانی دم دے، گناہ نہیں ہے، آپ نے مطلق لا نفی جنس کا استعمال کیا جس میں ہر قسم کے حرج کی نفی ہو جاتی ہے، نہ گناہ ہے، نہ کوئی دام کفارہ وغیرہ ہے۔ فما سئل عن شیء، پس نہیں سوال کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں جو پہلے کر لی گئی ہو، یا ایسی چیز کے بارے میں جو پیچھے کر لی گئی ہو، اور نہ ہی سوال کیے گئے ایسی چیز کے بارے میں جو پیچھے کر دی گئی ہو حالانکہ پہلے کرنی تھی، مگر آپ نے یہی فرمایا کہ جو چیز رہ گئی ہے اس کو اب کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، اس سے امام بخاری کا استدلال ہے کہ جمرات کو رمی کرتے وقت سوال کا جواب دینا جائز ہے، اگرچہ جمرات کی رمی عبادت ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے جس میں جواب دینا جائز نہ ہو، نماز جیسی بات نہیں ہے، اذان اقامت جیسی ہے، لیکن حدیث کا باب سے تعلق نہیں بنتا، کیونکہ باب جو ہے ترجمہ باب عند رمی الجمار،
جمروں کو رمی کرتے وقت کنکرے بھی مار رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. یہ ہے ترجمہ باب. حدیث میں رمی کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں تو ہے عند الجمرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرے کے پاس تھے، ہو سکتا ہے ویسے کھڑے ہوں، اگر رمی شروع نہ کی ہو یا رمی کر لی ہو بعد میں پوچھا جا رہا ہو. امام بخاری ترجمہ باب کو قائم کر رہے ہیں رمی کا، رمی الجمار، لیکن حدیث میں رمی کا لفظ نہیں ہے، عند الجمرہ ہے، عند رمی الجمرہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیا ہے، جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں جمرہ جو ہے یہ مطلق ہے. جمرہ جب مطلق ہو تو اندر اطلاق اس سے جمرہ عقبہ مراد ہوتا ہے، جو بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کی طرف سے آتے ہوئے قریب پڑتا ہے. جمرہ مطلق ہے اور مطلق سے اندر اطلاق جمرہ عقبہ مراد ہوتا ہے. اور آگے حدیث میں ہوتا ہے کہ یہ 10 ذی الحج کا واقعہ ہے، 11 12 13 کا نہیں. 11 12 13 کو بھی رمی کی جاتی ہے تینوں جمرات کو، لیکن یہ جمرے کے پاس سوال کرنے جواب دینا یہ 10 کا واقعہ ہے، کیونکہ یار نہر تو میں نے قربانی کر دی ہے، قربانی تو 10 کو کی جاتی ہے. 11 12 13 کو صرف رمی کی جاتی ہے، تینوں جمرات کو قربانی نہیں ہوتی. قربانی 10 کو کی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن یوم النحر 10 ذی الحج کو جمرے کے پاس تھے، اور جمرہ 10 ذی الحج کو جو رمی کی جاتی ہے صرف جمرہ عقبہ کو کی جاتی ہے، 2 جمروں کو نہیں، دنیا اور وسطیٰ کو نہیں، جمرہ عقبہ کو. جب یہ قربانی کا ذکر ہے، قربانی 10 کو ہوتی ہے اور 10 کو رمی صرف جمرہ عقبہ کو کی جاتی ہے. تو نہیں صرف جمرہ عقبہ کے پاس ہی یہاں جمرہ عقبہ مراد ہے. اب جمرہ عقبہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب آتے جمرہ عقبہ کے پاس تو آتے ہی رمی شروع کر دیتے تھے، اور جب رمی سے فارغ ہوتے تو فارغ ہو کر نکل جاتے تھے، وہاں کھڑے نہیں ہوتے تھے. باقی 2 جمروں کے پاس 11 12 13 کو کھڑے ہوتے تھے. جمرہ دنیا کو کنکریاں ماری، پھر آگے کھڑے ہو کر بیت اللہ سے منہ کر کے لمبی دیر تک دعا کرتے رہتے تھے. پھر جمرہ وسطیٰ کو رمی کرنے کے بعد بھی بیت اللہ سے منہ کر کے متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر لمبی دیر تک دعا کرتے تھے. لیکن جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد نہ ٹھہرتے تھے نہ دعا کرتے تھے، نکل جاتے تھے اپنے خیمے میں. تو یہ اندر جمرہ سے جمرہ مطلق ہے، جمرہ عقبہ مراد ہے. ویسے بھی قربانی کا ذکر آ رہا ہے، قربانی کے بارے میں سوال ہوا تھا، تو یہ 10 ذی الحج کا واقعہ ہے. 10 ذی الحج کو تینوں جمرات کو رمی نہیں کی جاتی، صرف ایک جمرہ عقبہ کو رمی کی جاتی ہے. اور جمرہ عقبہ کے پاس رمی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آتے ہوئے رمی شروع کر دیتے، فارغ ہو کر وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب جمرہ عقبہ کے پاس آپ سے سوال کیے گئے ہیں تو یہ رمی کرتے ہوئے کیے گئے ہیں، نہ پہلے نہ بعد میں ہو ہی نہیں سکتے. پہلے آپ کھڑے ہوتے نہیں تھے، فارغ وہاں آتے رمی کر دیتے تھے، اور رمی کرنے کے بعد بھی وہاں نہیں ٹھہرتے تھے کہ بعد میں آپ ٹھہرے ہوں اور پھر سوال کر لیے ہوں لوگوں نے. آپ وہاں نکل جاتے تھے، کھانے میں چلے جاتے تھے. لہٰذا امام بخاری کا مقصد ہے کہ جمرے کے پاس وہاں رمی کرتے وقت ہی سوال ہو سکتے ہیں، نہ پہلے نہ بعد میں. پہلے آپ وہاں کھڑے نہیں ہوتے تھے، بعد میں رمی کر کے نکل جاتے تھے. تو پھر جمرہ کے پاس میں رمی کرتے وقت ہی یہ سوال ہوئے ہیں آپ سے، نہر تو قبلان ارمیہ حلق تو قبلان انہر. یہ امام بخاری نے ترجمہ باب میں رمی کا لفظ اس لیے زیادہ کیا ہے کہ حدیث میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن حدیث سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ سے یہ سوال رمی کرتے وقت ہی ہوئے تھے، نہ پہلے ہو سکتے نہ بعد میں. وہ جمرے سے جمرہ عقبہ ہے، اور جمرہ عقبہ کو جاتے رمی شروع کر دی، فارغ ہو کر نکل جانا ہے، تو نہ پہلے وہاں فارغ کھڑے ہوں گے نہ بعد میں. تو یہ سوال جو ہو رہے ہیں جمرے کے پاس، یہ جمرہ عقبہ کے پاس رمی کرتے ہوئے ہی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتے. اسے امام بخاری نے کہا ہے رمی کا لفظ زیادہ کیا ہے کہ جمرے کی رمی کے وقت سوال جواب کیے جا سکتے ہیں عالم سے. یہ حدیث کا تعلق ہے ترجمہ باب کے ساتھ. پوچھ رہی ہوں ٹھہرو کہتے تم ہی دس ہونا یار، میں ستے ہوئے آیا ہوں. تو سے کھڑے ہو بیٹا کے بڑے کیسے تعلق ہوتا ہے باب کے ساتھ؟ ترجمہ باب میں ہے رمی الجمار. حدیث میں جمرے کا ذکر، رمی کا ذکر ہی نہیں ہے، تو حدیث کا باب سے تعلق مناسبت کیا ہوئی؟ یہ مسئلہ اس سے کیسے ثابت ہوا ترجمہ باب والا؟ ہاں
مطلق سے جمرہ عقبہ مراد ہوتا ہے. قربانی کا ذکر ہے، قربانی پہلے کر لی ہے. اس سے میں ہوتا ہے کہ 10 کو، کیونکہ قربانی 10 کو ہی ہوتی ہے، اور 10 کو جمرہ عقبہ کو رمی کی جاتی، کسی اور کو نہیں. پھر رمی کا حساب ہوتا ہے. سوال ہوئے ہیں، نہ پہلے ہو سکتے نہ بعد میں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آپ یہ کہیں کہ جمرہ کے پاس سوال کیے تو ہو سکتا پہلے کیے ہوں، پہلے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ آتی رہنی شروع کر دیتے تھے. ہو سکتا بعد میں وہاں کھڑے ہوں اور سوال کیے جا رہے ہیں، بعد میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ وہاں کھڑے ہوتے ہی نہیں تھے. یہ حدیث میں آتا ہے جمرہ کو رمی کرنے کے بعد وہاں سے نکل جاتے تھے. تو یہ امام بخاری نے سمجھا کہ جمرے کو رمی کرتے وقت ہی آپ سے سوال ہو سکتے ہیں، نہ پہلے نہ بعد میں، اس لیے انہوں نے ترجمہ باب میں رمی کا لفظ زیادہ کیا ہے. باب قول اللہ تعالی، بیان ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا. کیا فرمان؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے انسانوں نہیں دیے گئے تم علم سے بغیر کام نہیں. کتاب العلم ہے تو انسانوں کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن بہت کم. اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے. امام بخاری اس باب کو لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ قلیل ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزیں جو اس کی سمجھ سے بالا ہیں ان کی زیادہ قرید نہ کرے. کیونکہ انسانوں کی عادت ہوتی ہے بال کی کھال اتارنے کی. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کی تہہ تک پہنچ جائیں، فلاں چیز کو پورا حاصل کر لیں، پورا سمجھ لیں. انسانوں کی فطری یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن تک انسان پہنچ نہیں سکتا، ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ چیزیں جو ان کی سمجھ سے بالا ہے ان میں زیادہ قرید نہ کریں. زیادہ قرید کریں گے تو انکار کر کے بیٹھ جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی لوگوں نے اتنا سوچا، کہا اللہ ہے ہی نہیں. کس نے دیکھا ہے؟ وہ اللہ جو ہے انسان کی قوتوں کے اللہ بنا دیتے ہیں. یہ کئی اقوال ہیں منکرین خدا کے. زیادہ قرید کرنے سے آدمی انکار تک پہنچ جاتا ہے. تو جو چیز سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہیں، جو انسان کو سمجھ نہ آئیں، اس کی سمجھ سے بالا ہوں، ان میں زیادہ قرید نہ کرے. زیادہ قرید کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انکار کر کے بیٹھ جائے، حالانکہ وہ حقیقت ثابتہ ہو. کیونکہ انسان کا علم جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے. انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ 3 چیزوں سے حاصل کرتا ہے. 3 ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے انسان کے لیے. ایک تو ہے حواس خمسہ، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. حواس خمسہ باطنی جیسے قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، یہ حواس باطنہ ہیں. یہ حواس ظاہرہ ہیں. حواس ظاہرہ جیسے قوت سامعہ ہے سننے کی قوت، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت جو آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، قوت ذائقہ، قوت لامسہ. یہ
حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، اور حواس باطنی جو باطنی حواس ہیں، خیال، وہم، حصے مشترک، جن کی اس سے پہلے بحث کی تھی ہم نے. تو انسان جو ہے حواس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، یا سن کر، یا چاہ کر یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے یا کیسی ہے، یا چھو کر، نبینا چھو کر دیکھتا کہ لکڑی ہے یا پلاسٹک ہے. تو انسان جو ہے اس کا علم یا تو حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے یا عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے. انسان عقل کو استعمال کر کر کے بڑی ایجادات بنا لیتا ہے. مشینری بنا لی انسان نے جو انسان کو ہوا میں اڑائے پھرتی ہے جہازوں کے ذریعے سے. یہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کیا ہے. اور یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں میں یا جانداروں میں مشینری فٹ کی ہے اس پر تجربات کیے ہیں، اس کو دیکھ کر بنائی ہے. ایسے کیسے بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے جسم میں مشین لگائی ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اس میں باقی جانداروں کے جسموں میں ان کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے یہ مشینریاں ایجاد کر لی. اللہ تعالیٰ کی مشینری تو روح سے چلتی ہے، اس کے لیے اللہ نے پٹرول پیدا کر دیے ان مشینریوں کو چلانے کے لیے، یا بجلی کا کرنٹ جو ہے وہ پیدا کر دیے. تو خیر یا اس کا علم ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، بڑی ایجادات وہ بنا لیتا ہے، نئی نئی چیزیں. یا اس کا علم ہوتا ہے خبر کے ذریعے سے، کہ آدمی کوئی آ کر بتائے کہ فیروز پور روڈ پر حادثہ ہو گیا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی یہ خبر ہے. یہ ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے. لیکن یہ ذرائع جو ہیں یہ کام تو دیتے ہیں، بعض دفعہ یہ تینوں ہی فیل ہو جاتے ہیں، چیز کو جان نہیں سکتے. بعض دفعہ نہ حواس سے کام کرتے ہیں، نہ عقل نہ خبر ہی. جیسے اس کی مثال دی گئی ہے کہ انسان کو ہر چیز کا علم ہو جائے یہ ضروری نہیں. کہتے ہیں کہ نبینا تھا جو ماں کے پیٹ سے ہی نبینا پیدا ہوا تھا. اب نبینا آدمی جو ماں کے پیٹ سے مادرزاد نبینا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا رنگ کیسے ہوتے ہیں، سرخ رنگ کیسا ہے، نیلا کیسا ہے، پیلا کیسا ہے. جو مادرزاد نبینا اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ نیلا رنگ کیسا ہے، سرخ کیسا ہے، پیلا کیسا ہے. ان کو بتائیں گے تب نہیں پتہ چلے گا، وہ اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ تو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہوا. آپ تشبیہ دیں گے کہ فلاں چیز یہ ایسے ہے، تب بھی نہیں سمجھ، اس نے وہ چیز بھی نہیں دیکھی جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں. جس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ بھی نہیں دیکھی، مشبہ بہی بھی نہیں دیکھا اس نے، تو تشبیہ دینے سے ہی پتہ نہیں چلے گا. جیسے کہتے ایک نبینا تھا، اسے کسی کا حافظ جی مشری کھاؤ گے، مشری جس کو کہتے ہیں. پتہ مشری کیسی ہوتی ہے؟ کہا جی سفید رنگ کی ہوتی ہے. پتہ سفید کیسا ہوتا ہے؟ اس نے بگلے جیسا. کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ وہ معززہ نبینا اس نے کوئی چیز دیکھی ہو تو بتائے بگلا کیسا ہوتا ہے. اس نے کہا یہ نہیں سمجھے ایسے کریں، انہوں نے ہاتھ ایسے کر دیا کہ ہاں جی بگلا ایسا ہوتا ہے. نبینا ہاتھ پھیرا ایسے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، یہ مشری ایسی ہوتی ہے، یہ تو میں نہیں کھاؤں گا، یہ میرے گلے میں اٹک جائے گی. یعنی آپ نے تشبیہ دی لیکن اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. بات چیزیں ایسی جہاں انسان گویا بالکل آگے چل ہی نہیں سکتا، ان کو جان ہی نہیں سکتا. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر چیز انسان کے علم میں نہیں آ سکتی. انسان کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن بہت کم. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور روح جو ہے، روح یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی حقیقت کو جانا نہیں جا سکتا. روح ہے انسان میں، اللہ کا چھوڑا ہوا کرنٹ ہے، لیکن اس کی اصلیت حقیقت کیا، روح ہے کہ کیا چیز اس کا پتہ نہیں چلتا. لہٰذا انسان روح کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کے بارے میں کہ اللہ کیسا ہے، معاذ اللہ، اس کی حقیقت کیفیت کیا ہے. اللہ کی کیفیت کو کیا جانا، اللہ کی صفات کی کیفیت بھی انسان نہیں جان سکتا. اللہ کی صفات بلا کیف ان پر ایمان لایا جاتا ہے، بندوں کے ساتھ تشبیہ سے بچ کر.
تو ایسی چیزیں اللہ کی ذات کی حقیقت، اس کی صفات کی حقیقت، قیامت کب آئے گی، روح کی حقیقت کیا ہے، روح اصل میں ہے کیا، اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا ایسی چیزیں جو انسان کی سمجھ سے بالا ہے، ان کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ زیادہ قرید نہ کرے۔ بس اللہ رسول نے کہہ دیا ہے آمنا وصدقنا، قرید کرے گا تو انکار تک نوبت پہنچ سکتی ہے، اور انکار سے کفر لازم آ جائے گا کہ اللہ رسول ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں تو اس کا انکار کرتا ہے۔ اسی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو علم دیا گیا ہے بہت کم، لہذا جو چیزیں اس کی سمجھ سے بالا ہیں ان کو جاننے کے لیے زیادہ قرید نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ قرید میں پڑھنے سے یہ ملحد ہو سکتا ہے، زندیق بن سکتا ہے، انکار تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے مقصد اس باب کا جو حدیث بیان کی ہے، وہ ہے حدیث کی تھی کل یہ چھاپی ایسی حدیث لائی نہیں بول جلدی بول آج پتہ لگا۔ اس دوران عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، بینا انا امشی، اس دوران پہ میں جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی خیراب المدینہ تے، مدینے کے ایک ویرانے میں، ویران جگہ تھی، کھنڈر جیسے ہوتے ہیں، وہاں میں نبی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا مدینے سے باہر۔ ہو سکتا ہے حاجت کے لیے جا رہے ہو اور صحابی ساتھ ہو۔ اس دوران کہ میں نبی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا مدینے کے ایک ویرانے میں، وہ یتوقع علی عصیب معہ، حالانکہ آپ ٹیکہ دینے والے تھے ایک چھڑی پر جو آپ کے پاس تھی، آپ کے پاس لاٹھی تھی، اس کو ٹیکتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور باہر جاتے ہوئے لاٹھی پکڑنے کے فائدے یہ بیان کیے جاتے ہیں، کیا فائدے ہیں اس کے۔ یہ لاٹھی آپ نے سے پکڑی تھی، ورنہ یہ نہیں جیسے بوڑھے پکڑتے ہیں، وہ صورت نہیں تھی۔ کوئی موزی چیز مل جاتی اس کو مارنا پڑتا ہے، یا پیشاب کرتے وقت اس کو گاڑ کر اس پر کپڑا لٹکا دیتے تاکہ ادھر کوئی آدمی نہ آئے، پیشاب کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، یا استنجا کرنے کے ڈھیلے اکھاڑنے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہر حالانکہ آپ ٹیکہ دینے والے، ٹیک کر جانے والے تھے اپنی چھڑی کو جو آپ کے پاس تھی۔ جاتے جاتے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں گزرے آپ یہودیوں کے چند افراد کے پاس سے۔ شروع ہجرت میں کثرت کے ساتھ یہودی مدینے کے ارد گرد رہتے تھے، ان کی وادیاں وہاں موجود تھیں، تو ادھر سے یہودی کچھ آ گئے، 3 سے لے کر 9 تک نفر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گزرے آپ کے پاس سے یہودیوں کے چند افراد، پس کہا بعض یہودیوں نے اپنے بعض ساتھیوں سے سوال کرو اس سے، کس سے؟ نبوت کے دعوے دار سے، یہ نبی کہلاتا ہے، اس سے سوال کرو تاکہ یہ عاجز آ جائے، سوال کرو اس سے روح کے بارے میں۔ بعد میں تو یہ کہا سوال کرنا چاہیے روح کے بارے میں کہ جواب دیتے ہیں یا نہیں، اور کہا بعد میں لا تسألوہ، نہ سوال کرو اس سے، کیوں؟ لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، تاکہ نہ لائے وہ اس میں، یعنی روح کے بارے میں کوئی ایسا جواب جس کو تم ناپسند کرو۔ اگر اس نے ایسا جواب دیا جس سے اس کی نبوت کی تصدیق ہوئی، پھر تم پچھتاؤ گے، کیونکہ تم نے نبی ماننا نہیں ہے، نہ ماننا ہے۔ تو اگر اس نے جواب ایسا دے دیا جو اس کی نبوت پر دلالت کرتا ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ ایمان تم لاتے نہیں، نہ لانا ہی ہے، پھر تم شرمندہ ہو گے، کاش ہم سوال نہ کرتے، یہ تو سچا ثابت ہو گیا ہے، وہ سوال نہ کرو۔ وہاں نے کہا سوال کرو روح کے بارے میں، وہاں نے کہا نہ سوال کرو تاکہ نہ لائے اس میں ایسا جواب جس کو تم بعد میں ناپسند کرو۔ لیکن سوال کرنے والے غالب آ گئے، تو کہا بعد میں ہم تو ضرور سوال کریں گے اس سے، روح کے بارے میں، لنسألنہ، ہم ضرور سوال کریں گے اس سے۔ فقام رجل منہم، پس کھڑا ہوا ان کا ایک آدمی،
روک کر کھڑا ہو گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سوال کرنا چاہتا ہے. فقال، پس کہا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے ابو القاسم، یہ نبی صاحب کی کنیت ہے. اور قاسم آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ علم نبوت کو تقسیم کرنے والے ہیں. جو وحی نازل ہوتی تھی آپ آگے پہنچا دیتے تھے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے، کوئی زیادہ لینے والا کوئی کم لینے والا ہوتا تھا، اپنے فہم کے مطابق اس کو سمجھ لیتے تھے. تو علم وحی کو تقسیم کرنے کی بنا پر آپ کو قاسم کہا جاتا ہے، نہ کہ قاسم بیٹے کی وجہ سے. اے ابو القاسم، مر روح ہو، روح کیا ہے؟ ساکتا، تو نبی صاحب خاموش ہو گئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صاحب اور کسی چیز کے بارے میں جو پتہ نہیں ہوتا تھا تو چپ ہو جاتے تھے، اپنی رائے اور قیاس سے جواب نہیں بناتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے کہ وحی کی جیسے بتایا جائے پھر میں ان کو جواب دوں. تو آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا. عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، وہ جان گئے کہ نبی صاحب پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے خاموش ہے. کیونکہ عبداللہ بن مسعود جانتے تھے کہ نبی صاحب کی نزول وحی کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. تو میں نے کہا، انہیں اپنے دل میں کہا، یہودیوں سے نہیں، میں نے اپنے دل میں کہا کہ بے شک آپ کی طرف وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے آپ خاموش ہیں، کیونکہ آپ کی حالت جو ہے وہ وحی کے نزول والی ہے. تو میں کھڑا رہا، فلم من جلا عنہ، جب منکشف ہو گئی وحی آپ سے، چھٹ گئی، کھل گئی، منکشف ہو گئی وحی آپ سے، وحی پوری نازل ہو گئی، فرشتہ واپس ہو گیا. جب اب وحی آپ سے منکشف ہوئی تو آپ نے پھر جواب دیا یہودیوں کے سوال کا. انہوں نے کہا تھا مر روح ہو، روح کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، یسألونک کا، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، تو کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے. وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیے گئے یہ لوگ علم میں سے مگر کم ہی. ایک قرات وما اوتی تم ہے، ایک قرات وما اوتو ہے. تو عامش کہتے ہیں ایسے ہی ہے ہماری قرات میں، ہماری قرات وما اوتو ہے، اگرچہ دوسری قرات وما اوتی تم ہے، مفہوم ایک ہی. نہیں دیے گئے یہ علم میں سے مگر کم ہی، یہ آپ نے جواب دیا. روح کا سوال تھا، جواب دیا میرے رب کا امر ہے. اس پر چند مسائل ہیں. پہلے یہ کہ روح جو ہے یہ کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ روح جو ہے اس کو جانا ہی نہیں جا سکتا. الروح شیء استأثرہ اللہ بعلمہ، روح ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم میں اس کو جاننے میں ترجیح دی ہے. اللہ ہی جانتے ہیں اس کی حقیقت کو، ہم نہیں جان سکتے کہ روح کیا چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے روح کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے. اور روح بھی ایسی چیزوں سے ہے جن کو انسان اس کی حقیقت کو جان نہیں سکتا، لہذا اس کی پرہیز نہیں کرنی چاہیے کہ پیچھے پڑ جائے کہ دیکھنا ہے روح ہے کہ یہ جان نہیں سکے گا. انسانوں کو اللہ نے علم کم دیا ہے، یہ ہر چیز کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتا. بعض نے روح کی صفات کے پیش نظر اس کی تعریف کی ہے، لیکن وہ بھی تعریف صفات کے ساتھ ہے، حقیقت وہاں بھی معلوم نہیں ہوتی روح کی. وہ تعریف کرتے ہیں روح کی، الروح جسم نورانی لطیف خفیف علوی یسری فی الاعضاء کسریان الماء فی الورد والزیت فی الزیتون والنار فی الفحم. روح ایک جسم ہے، روح کا بھی جسم ہے جیسے ہمارا ہی جسم ہے. ہمارا جسم مادی ہے، گوشت ہڈیوں خون وغیرہ کا بنا ہوا. روح کا جسم جو ہے وہ مادی نہیں ہوتا، وہاں گوشت پوشت کی ضرورت نہیں، وہ جسم نورانی ہے، لطیف جسم ہے. حتیٰ کہ یہ روح کا جسم جو ہے بلکہ فرشتوں کا بھی، وہ بھی نورانی مخلوق ہے نا، وہ شیشے کو بھی پار کر سکتے ہیں، ایسا لطیف جسم ہے ان کا. مٹی کو تو درکنار، دیواروں وغیرہ کو تو الگ رہا، شیشے کو بھی پار کر سکتی ہے یہ روح نورانی. روح جسم نورانی قبر سے
اظہر تو معارض ہے اسپیشلسٹ. روح جسم، روح کا جسم ہے، اور روح کا جسم ہر انسان کی روح کا جسم اس انسان جیسا ہوتا ہے. جیسے انسان خود ہے، جیسے اس کی شکل و صورت ہے، ویسے روح کی شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن وہ نورانی جسم ہے. یہ وہ جسم جو ہے وہ مادی ہے انسان کا. اور روح جسم نورانی لطیف خفیف، بالکل ہلکا پھلکا جسم ہے اس کا، انسان کا جسم جیسا نہیں، من 1.25 من 2.5 من 3 من کا. خفیف عالوی، اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، عالم اسفل سے نہیں ہے. عالم بالا میں نورانی فرشتے ہیں، تو روح بھی عالم بالا سے کی مخلوق ہے، جیسے فرشتے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ. عالوی اس کا عالم بالا سے تعلق ہے، عالم اسفل زمین کی مخلوق سے نہیں. یسری فی الاعضاء کا سیان الماء فی الورد، یہ انسان یا جاندار کے جسم میں روح ایسے سریت کر جاتی ہے جیسے گلاب کی پتیوں میں پانی سریت کیے ہوئے ہوتا ہے. گلاب کا پودا ہے، اس کو گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں، کیسے ہرے بھرے ہوتے ہیں کھلے ہوئے، کیونکہ گلاب کے پھول کی پتیوں میں پانی میں سریت کی ہوئی ہے. وہ پانی جو نیچے سے پودا زمین سے حاصل کرتا ہے، ایسی ہری بھری ہوتی ہیں، تر و تازہ. اگر پھول کاٹ لیا جائے تو آہستہ آہستہ مرجھاتا جاتا ہے، خشک ہوتا جاتا ہے، وہ پانی ختم ہو گیا. تو خیر جیسے گلاب کے پھول کی پتیوں میں پانی سریت کیا ہوتا ہے، اس طرح یہ روح انسان کے جسم میں سریت کر جاتی ہے. کمائے الورد کمائے فی الورد والزیت فی الزیتون، زیتون بھی درخت ہوتے ہیں بیری کے درختوں کی طرح، جیسے بیر لگتے ہیں وہ زیتون کے پھل لگتے ہیں زیتون کے درخت کو. اور کچے توڑ لیے جائیں ہرے تو ان کا اچار ڈالتے ہیں، پکا کر پیلے کر کے توڑے جائیں تو ان کو وہ نچوڑ کر زیتون نکال لیتے ہیں. اور عرب جو ہیں جہاں زیتون کے پودے ہوتے ہیں وہ زیتون کا تیل ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم دیسی گھی استعمال کرتے ہیں، ڈبے بھر کر لاتے ہیں ساتھ. جیسے زیتون کے دانے میں تیل میں سریت کی ہوتی ہے، ایسے روح انسان کے جسم کے انگ انگ میں سریت کیے ہوتی ہے. اسی انسان کا ہر عضو جاندار ہوتا ہے، اگر کسی عضو سے روح نکل جائے تو خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا امر کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا امر کہا گیا ہے، ان کو پھر اس کی یہ تعبیرات اس نے کی کہ یہ بڑا تیز جسم ہوتا ہے، یا اس کو اور کوئی جو بھی تجزیہ بیان کرے. میں سنتا رہے، بات پوری کر لینے دیں. یہاں حقیقت پھر بھی معلوم نہیں ہوتی، اللہ کا امر ہی ہے، یہ تو اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں. صفات بیان کرنے سے حقیقت پھر بھی معلوم نہیں ہوتی. تو بعض لوگوں نے روح کی تعریف کی ہے اس کی صفات کو دیکھتے ہوئے، اس تعریف سے بھی روح کی حقیقت نہیں پتہ چلتا یہ ہے کیا چیز. تو یہ بعض نے تعریف کی ہے، لیکن صفات کے پیش نظر روح جسم نورانی لطیف خفیف عالوی یسری فی الاعضاء، یہ انسان کے جسم میں سریت کر جاتی ہے جیسے گلاب کی پتیوں میں پانی سریت کیے ہوئے ہوتا ہے، جیسے تیل زیتون کے دانے میں سریت کیے ہوئے ہوتا ہے، جیسے جلتے ہوئے کوئلے میں آگ سریت کیے ہوئے ہوتی ہے. جب تک آگ اس میں ہے وہ سرخ ہے، جب آگ بجھ جائے گی وہ کالا سا ہو جائے گا. ایسے وہ روح انسان جاندار کے جسم میں سریت کر جاتی ہے. تو یہ روح کی تعریف تو کی ہے انہوں نے، لیکن اس سے بھی روح کی صفتیں سامنے آتی ہیں، حقیقت پھر بھی معلوم نہیں ہوتی کہ روح ہے کیا چیز. یہ بات نے تعریف کی. امام بخاری کا مقصد ہے کہ روح ایسی چیز ہے کہ اگرچہ اس کی صفات تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن حقیقت اس کی اصلیت اور کیفیت کو پھر بھی نہیں جانا جا سکتا. لہٰذا روح کو کی حقیقت جاننے میں، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت جاننے میں، یا اللہ کی صفات کی کیفیت جاننے میں انسان کو زیادہ قرید نہیں کرنی چاہیے. جیسے اللہ رسول نے کہہ دیا ایمان لانا چاہیے، اگر قرید کرے گا تو سمجھ نہیں آئے گی، انکار کر کے بیٹھ جائے گا. یہ مقصد ہے. روح کی حقیقت پھر بھی معلوم نہیں ہوتی. باقی یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی ہے؟
بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ مکے میں نازل ہوئی تھی. عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے ترمذی میں کہ مکے کے مشرک جو ہیں وہ یہودیوں سے ملے، کیونکہ مکے والے جو امی تھے، ان پڑھ، یہودی جو ہے اہل کتاب تھے، تو انہوں نے مکے کے مشرکوں نے، نبی صاحب بھی مکے میں تھے، مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، نبی صاحب وہاں دعوت دیتے تھے، تو مکے کے مشرک یہودیوں کو ملے، کہا ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وہ سوال کریں اور وہ لاجواب ہو جائے، اس طرح ہم اس پر غالب آ جائیں. تو یہودیوں نے کہا مکے کے مشرکوں سے جا کر اپنے نبی سے روح کے بارے میں سوال کرنا. لہذا مکے کے مشرکوں نے یہودیوں سے یہ سوال لے کر جا کر نبی صاحب سے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو آپ نے وحی کے ساتھ جواب دیا. وہاں اللہ کی وحی نازل ہوئی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح کا پوچھتے ہیں، ان کو کہتے روح میرے رب کا امر ہے. بس اس پر بھی آگے ہم بات کرتے ہیں کہ امر سے مراد کیا. تو اس حدیث سے جو ترمذی میں ہے عبداللہ بن عباس کی، اس سے میں ہوتا کہ یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی یسألونک عن الروح ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور مشرکوں کے سوال کرنے پر نازل ہوئی ہے. لیکن یہ حدیث جو آپ کے پاس ہے عبداللہ بن مسعود کی، اس سے میں ہوتا ہے کہ مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ویرانے میں جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو یہودیوں نے آپ سے سوال کیا روح کے بارے میں، تو آپ خاموش ہو گئے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی پھر آپ نے جواب دیا. عبداللہ بن مسعود کی حدیث بتاتی ہے کہ مدینے میں نزول ہوا ہے اس آیت کا، عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہوتا ہے کہ مکے میں نزول ہوا ہے. بعض تو ترجیح کی صورت اختیار کرتے ہیں. ایک جواب تو یہ کہ ترجیح دی جائے، اور وہ ترجیح دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو جو یہ آپ کے پاس ہے. عبداللہ بن عباس کی حدیث کو مرجوع قرار دیتے ہیں. تعارض کے وقت ایک کو راجح ایک کو مرجوع قرار دیا جاتا ہے. تو ترجیح کی صورت میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو لیتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی یہ پاس کھڑے تھے، تو یہ زیادہ جانتے ہیں اس کو. عبداللہ بن عباس تو مکے میں بالکل بچے تھے، بالکل بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نزول نزال کا کیا ہوتا ہے، اور وہ تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، اور پیدا ہوئے تو بچے تھے. پھر وہ نبی صاحب کے ساتھ بھی نہیں تھے، انہوں نے کسی صحابی سے سن کر بیان کیا ہے، کسی اور صحابی سے سن کر یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی. لہذا جو صحابی ساتھ ہو اس کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی اس صحابی راوی سے جو ساتھ نہیں تھا. جیسے سیوطی نے کہا ہے کہ دو روایتیں ہوں، ایک ہے تو مدینے میں نازل، دوسرا مکے میں، تو اس حدیث کو ترجیح دیں گے جو صاحب قصہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اس کی ترجیح دیں گے اس صحابی پر جو ساتھ نہیں اور بیان کر رہا ہے. عبداللہ بن عباس اس آیت کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا پاس نہیں تھے، بلکہ وہ تھے ہی بچے اس وقت، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی وہ نابالغ ہی تھے. لہٰذا انہوں نے کسی صحابی سے سن کر یہ بیان کیا ہے. عبداللہ بن مسعود کسی نے سن کر نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، موقع کو دیکھ کر یہ حدیث بیان کی ہے. تو عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ترجیح دی ہے انہوں نے، اور کہا کہ اس آیت کا نزول مدینے میں ہوا ہے. بعض دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہ تعدد واقعہ پر محمول کر لیں. بعض آیتیں ایسی ہیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں، یہ آیت بھی 2 دفعہ نازل ہوئی. مکے میں جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ کو لاجواب کرنے کے لیے کہ روح کیا ہے، اس وقت بھی آپ پر یہ آیت نازل ہوئی مکے میں، تب آپ نے یہ پڑھ کے سنا دی ان کو. اور مدینے میں جا کر ہجرت کے بعد جب آپ ویرانے سے گزر رہے تھے، یہودیوں نے سوال کیا تھا یہی روح کے بارے میں، تو پھر یہاں خاموش ہو گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی پھر آپ نے جواب دیا. وہاں بھی نازل ہوئی ہے، یہاں بھی نازل ہوئی ہے، 2 واقعہ ہیں. تعدد واقعہ پر معمول کر لیں تو کوئی تعارض نہیں رہتا. ایسے کئی اور آیتیں بھی ہیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں، متعدد النزول ہیں. لیکن یہاں جب آپ کہیں تعدد واقعہ وہاں بھی نازل ہوئی، یہاں بھی تو ایک اعتراض آتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے روح کے بارے میں اس سے پہلے سوال کر لیا تھا مکے میں ہوتے ہوئے، اور آیت نازل ہو چکی تھی،
سوال روح کا تھا، آیت نازل ہو گئی یسألونک عن الروح ہے، تو آپ نے جواب دے دیا۔ مدینے میں جب آپ سوال کیا یہودیوں نے، وہاں پھر آپ خاموش کیوں ہوئے؟ وہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی ہے، سوال بھی وہی ہے جو مشرکین مکہ نے کیا تھا، وہی یہودیوں نے کیا ہے روح کے بارے میں، اور آیت بھی وہی ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے، وہ روح کے بارے میں یہاں پڑھ کے سنا دیتے، لیکن یہاں کہ آپ خاموش ہو گئے، ساکا تھا۔ پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے یہ جواب دیا۔ تو اعتراض یہ ہے کہ جب یہ آیت نبی السلام پر اس سے پہلے مکے میں نازل ہو چکی تھی، سوال بھی روح کا تھا، مدینے میں آ کر بھی سوال روح کا ہی ہے، تو یہاں آپ نے سکوت اختیار کیوں کیا ہے؟ فوراً آیت پڑھ کے جواب دے دیتے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مکے والے جو ہیں وہ قوم امی تھے، ان پڑھ، اور مدینے کے یہودی جو ہیں اہل کتاب تھے، علم والے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں مدینے میں سوال اگرچہ روح کا ہے، سکوت اس لیے اختیار کیا کہ شاید یہاں اہل کتاب کو کوئی اور جواب دینا ہو۔ وہ مکے والے تو امی تھے، ان پڑھ تھے، شاید یہ جواب یسألونک عن الروح ہے، قل الروح من امر ربی، وہ ان پڑھوں کے لیے تھا۔ یہاں یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ اہل کتاب ہیں، شاید ان کے لیے جواب ان کے علاوہ ہو، اس لیے آپ خاموش ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ وہی نازل کریں اور ان کے لیے کوئی اور جواب دینا ہو، وہ وہی کے ذریعے سے بتا دیں۔ لیکن جب وہی نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، وہی جواب ہے، جو جواب ان کو دیا تھا وہی ان کو دینا ہے۔ تو آپ کا یہاں خاموش ہونا اس لیے تھا کہ شاید یہ اہل کتاب ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، تورات کا، ان کے لیے جواب شاید ان کے علاوہ ہو۔ اگرچہ سوال ایک ہے لیکن اہل کتاب کے لیے جواب اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ خاموش ہوئے کہ شاید کوئی اور آیت نازل ہو، لیکن وہی اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ان کو بھی وہی جواب دو جو مکے والوں کو دیا ہے۔ یسألونک عن الروح ہے، قل الروح من امر ربی، تو آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی۔ یہ وجہ ہے یہاں مدینے میں یہودیوں کے سوال پر خاموش ہونے کی اور وہی کا انتظار کرنے کی۔ باقی یہ ہے کہ نبی السلام نے جو سوال کیا گیا روح کے بارے میں، کیا آپ نے جواب دے دیا ہے یا نہیں دیا؟ جو چاہتے تھے آپ نے بتا دیا ہے یا نہیں بتایا؟ یہ ایک اشکال، یہ اعتراض باقی ہے کہ جو سوال ہوا روح کے بارے میں، آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے، کیا ان کے سوال کا جواب مل گیا ہے یا نہیں ملا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ جواب مل گیا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ملا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ان کو جواب نہیں ملا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یسألونک عن الروح ہے، سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ یہاں سوال روح کی حقیقت کے بارے میں تھا، سوال کرنے والوں کا مقصد یہ تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ روح جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت ہم جانتے ہیں، یہ کس چیز کا ہے بنا ہوا، کیا اس کے خوبیاں ہیں، حیوان ناطق ہے، یہ لکڑی کی حقیقت ہم جانتے ہیں، لوہے کی حقیقت ہم جانتے ہیں، لیکن روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت اور اصلیت جاننا چاہتے تھے۔ اگر یہ سوال روح کی حقیقت کے بارے میں ہو پھر جواب نہیں دیا گیا، پھر آپ نے کہہ دیا یسألونک عن الروح، سوال کرتے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تم نے حقیقت کو سوال کیا ہے تو حقیقت میں بھی نہیں جانتا، یہ امر رب ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا چھوڑا ہوا کرنٹ ہے، اللہ ہی اس کرنٹ کی حقیقت کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اگر تو سوال روح کی حقیقت کے بارے میں تھا پھر جواب نفی میں ہے، یا روح کی حقیقت میں جانتا ہی نہیں، یہ امر رب ہے، وہی جانتا، میں نہیں جانتا، سوال نفی، جواب نفی میں ہو گیا کہ تم حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہو، حقیقت میں بھی نہیں جانتا، جواب نفی میں ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ یہ امر ربی ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں جواب دے دیا آپ نے، جواب اس بات میں ہے، اس بات میں ہے، جواب دے دیا ہے۔ یہ تب ہے جب کہ روح کے بارے میں سوال کرنے والوں کا مقصد یہ ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ روح حادث ہے یا قدیم ہے؟ اگر سوال کا مقصد حادث قدیم کا ہو پھر جواب اس بات میں ہے، پھر آپ نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ روح کیا ہے، حادث ہے یا قدیم، اس کا جواب آپ نے دے دیا، روح میرے رب کا امر ہے، اور جو چیز اللہ کا امر ہو وہ حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی۔ جو چیز اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوگی وہ بعد میں پیدا ہوگی، قدیم کیسے ہو سکتی؟ لہٰذا جواب مل گیا ان کو، ان کا مقصد یہ تھا کہ روح حادث ہے قدیم، آپ نے من امر ربی کہا، میرے رب کے حکم سے ہے، رب کے حکم سے جو چیز بھی ہو وہ حادث ہوتی ہے، قدیم تو صرف اللہ کی ذات ہے یا اس کے اسماء و صفات ہیں، باقی ہر چیز حادث ہے۔
روح بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، لہذا یہ بھی حادث ہے، قدیم نہیں۔ اگر تو جو کہتے ہیں کہ جواب نفی میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سوال روح کی حقیقت کے بارے میں تھا، حقیقت کے بارے میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، آپ نے نہیں، یہ امر ربی، میرے رب کا امر ہے، رب بھی اس کی حقیقت جان سکتا ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ اب جواب نفی میں ہے تو سوال کرتے روح کے بارے میں، کہہ دیے روح میرے رب کا امر ہے، وہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ روح کی اصلیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ وہ تعریف جو کی تھی وہ صرف صفات کے پیش نظر ہے، اس سے بھی اس کی حقیقت نہیں سمجھ آتی کہ حقیقت کیا ہے، اس کی روح ہے کیا چیز۔ لیکن اگر سوال کرنے والوں کو مقصد روح کے حادث اور قدیم ہونے کا ہو، پھر آپ نے اس بات میں جواب دیا ہے اور ان کا جواب مل گیا ہے کہ تمہارے سوال کا مقصد روح قدیم ہے یا حادث ہے، تو جواب یہ ہے کہ روح من امر ربی، میرے رب کے امر سے ہے، جو چیز اللہ کے رب کے امر سے ہو وہ حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی، لہذا جواب دے دیا کہ روح حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ یہ ہے یہاں کہ اس کا شان نزول کہاں ہے، اور دوسرا روح جو ہے نبی صاحب نے جب سوال کیا گیا مکے میں یا مدینے میں تو اس کا کیا جواب اس بات میں دیا تھا یا نفی میں دیا تھا، یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ اس بات میں جواب کب بنتا ہے، نفی میں کب بنتا ہے۔ روح کی کئی قسمیں ہیں، ایک روح طبی ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے حیوانی، ایک ہوتی ہے روح انسانی۔ روح طبی وہ قوت ہے جس پر کسی چیز کے نشو و نما کا دار و مدار ہے۔ روح طبعی تو بے عین یا طبعی روح کون سی روح ہے؟ وہ قوت جس پر کسی چیز کے نشو و نما کا دار و مدار ہے، وہ روح کی وجہ سے وہ چیز نشو و نما پاتی ہے، خشک نہیں ہوتی، مرتی نہیں، نیچے نہیں جاتی، اوپر ہی جاتی ہے، یہ روح طبعی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں درختوں میں بھی روح ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ روح نہیں انسان جیسی روح درختوں میں آ گئی ہے کہ درخت کو کاٹے تو چیخنے لگ جائے، انسانی روح نہیں ہے، وہ روح طبعی ہے۔ طبعی روح اس قوت کا نام ہے، قوت کا جس سے وہ چیز نشو و نما پاتی ہے، یہ درختوں میں بھی ہے، درختوں میں قوت ہے کہ وہ نشو و نما پاتے ہیں، پہلے چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر پھلنے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نشو و نما جس قوت کے مدار پر، جس قوت کی بنیاد پر نشو و نما پا رہا ہے، اس قوت کا نام روح طبعی ہے، روح طبعی۔ ایک ہوتی روح حیوانی، روح حیوانی وہ ہے جو روح طبعی کا محل ہے، وہ یا روح حیوانی وہ ہے جس پر کسی چیز کے جاندار ہونے کا دار و مدار ہے، وہ چیز جاندار ہے روح حیوانی کی وجہ سے۔ بھیڑ بکریاں، کیڑے مکوڑے، انسان، حیوان، یہ سارے روح حیوانی والے ہیں کیونکہ ان میں جان پائی جاتی ہے۔ روح حیوانی جس پر اس کے جاندار ہونے کا دار و مدار ہے۔ ایک ہوتی روح انسانی، روح انسانی اس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، یہ انسانوں میں ہوتی ہے روح انسانی، جس سے انسان اظہار ما فی الضمیر کرتا ہے، اور اسی روح انسانی کی وجہ سے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ بھیڑ بکریاں مکلف نہیں ہیں کیونکہ ان میں روح انسانی نہیں ہے، حیوانی ہے بس۔ انسان جو ہے اس میں روح حیوانی بھی ہے، روح انسانی بھی ہے۔ روح انسانی کی بنا پر یہ عقل کی صفت سے متصف ہے، عقل والا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ اس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، روح انسانی کو۔ روح انسانی کے بارے میں ابن قیم اور شاہ ولی اللہ کا اختلاف ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں روح انسانی جو ہے انسان میں ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے پھر پھونکی جاتی ہے۔ انسان میں 2 قسم کی روح ہے، روح حیوانی بھی ہے، روح انسانی بھی ہے۔ روح حیوانی جو ہے یہ تو شروع سے ہی بچے میں ہوتی ہے، بلکہ وہ جرثومے سے منتقل ہوتی ہے۔ وہ جرثومہ، وہ نطفہ جو ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے، ماں بچے کی ہے، حامل کی نہیں، عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ کس سے بنتا ہے؟ نطفے سے۔ نطفے میں جراثیم ہوتے ہیں،
وہ جاندار ہوتے ہیں. ان کو جاندار کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. جراثیم کو جاندار بنانا انسان کی طاقت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ جو نطفہ جو عورت کے پیٹ میں پڑتا ہے، اس نطفے میں جرثومے ہوتے ہیں جاندار، روح حیوانی اس جرثومے سے ہی منتقل ہوتی ہے جنین میں. یہ روح حیوانی شروع سے ہے. اگر روح حیوانی نہ ہو تو بچہ نشو و نما پا ہی نہیں سکتا. اگر بچے میں شروع میں روح حیوانی نہ ہو جاندار ہونے والی تو بچہ تو پھر ایسے ہوگا جیسے یہ چابی ہے. چابی کو سال تک آپ رکھ سکیں ایسی پڑی رہے گی، ایسے بڑھے گی نہیں. اگر بچے میں روح حیوانی نہ ہو تو بڑھ ہی نہیں سکتا، بے جان ہوگا اس طرح. اس میں روح حیوانی ہوتی ہے جس کی بنا پر اس بچہ نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے، پھر دنیا میں آ جاتا ہے. تو روح حیوانی بھی انسان میں ہے جو شروع سے ہی بچے میں ہوتی ہے، اور مرد کے نطفے سے جو عورت کے پیٹ میں جاتا ہے یہ روح حیوانی اس نطفے سے ہی منتقل ہوتی ہے بچے میں، کیونکہ بچہ بنتا ہے نطفے کے جراثیموں سے. یہ جراثیم جاندار ہوں تو بچہ پیدا ہوگا، اور بے جان ہوں مردہ بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ روح حیوانی ہے جو شروع سے ہوتی ہے. لیکن روح انسانی جو ہے، ابن قیم کہتے ہیں یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جائے، 4 مہینے کا، پھر فرشتہ آتا ہے اور یہ روح پھونکتا ہے. روح انسانی، روح حیوانی ہوتی، روح حیوانی تو پہلے ہی ہے، روح انسانی پھونکتا ہے جس پر اس پیدا ہونے بچے کی عقل کا دار و مدار ہے، سمجھ سوچ کا. اسی لیے یہ مکلف بنایا جائے گا، دنیا میں آ کر شریعت کا پابند بنایا جائے گا روح انسانی کی وجہ سے. کہ ابن قیم کا خیال یہ کہ روح انسانی جو ہے یہ 4 مہینے بعد، جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر فرشتہ پھونکتا ہے. اس کے پھونکنے سے روح انسانی بھی اس میں آ جاتی ہے. اب انسان جب دنیا میں آتا ہے اس میں 2 روحیں ہیں، روح حیوانی بھی اور روح انسانی بھی. جب سوتا ہے نا تو روح انسانی جو ہے وہ نکل جاتی، روح حیوانی موجود ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللاتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. سوتے ہوئے جو روح نکلتی ہے انسانی نکلتی ہے، حیوانی موجود ہوتی ہے. اسی تو سونے والا سانس لیتا ہے، زندہ ہوتا ہے، مر تو نہیں جاتا. روح حیوانی اس میں ہے، روح انسانی نکلی پھرتی ہے. جب جاگتا ہے تو وہ واپس لوٹ آتی ہے. وہ سمجھتا تو نہیں ان کو، اللہ کرتا لیکن کوئی پتہ نہیں کر رہے ہیں. جب انسان فوت ہوتا ہے دنیا سے اس وقت روح حیوانی تو تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن روح انسانی جو ہے اس کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں. فوت ہونے کے وقت فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مرنے والے کی روح قبض کرتا ہے. پھر روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں. اگر نیک روح ہو تو اس کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ لیتے ہیں. ایک کفن تو ہم جسم کو دیتے ہیں اور قبر میں دفناتے ہیں، ایک کفن فرشتے جنت سے لاتے ہیں نیک روح کے لیے. فرشتے اس نیک روح کو قبض کرنے کے بعد خوشبودار کفنوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر اوپر لے جاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے. اگر بد آدمی ہو تو اس کے لیے بدبودار کفن لاتے ہیں. وہ بد کی روح لے کر فرشتے بدبودار کفنوں میں لپیٹ لیتے ہیں. جہاں سے اوپر گزرتے ہیں بدبو پھیلتی ہے، فرشتے جو اس کی بدبو سے بچنے کے لیے کپڑا رکھ لیتے ہیں ناک پر. یہ روح انسانی ہوتی ہے جس کو قبض کیا جاتا ہے. روح حیوانی تو موت کے وقت تحلیل ہو جاتی ہے. یہی روح انسانی جو ہے یہ قیامت کے دن جسموں کو بنا کر پھر اس میں لٹا دی جائے گی، کیونکہ اصل انسان روح ہے، جسم تو ایک سواری ہے اس کی. جسم تو سواری ہے، روح اس کو لیے پھرتی ہے. ایک آدمی ہے نیک، روح اس کو مسجد میں لے جاتی ہے. ایک آدمی بد، روح اس کو کلب میں لے جاتی ہے، سینمے میں. روح اگر یہ روح نکل جائے تو انسان پڑا ہے بت کی طرح. تو اصل انسان روح ہے،
جسم تو ایک مادہ ہے یا سواری ہے اس روح کی، لہٰذا یہ روح جو ہے انسانی یہ فرشتے قبض کر لیتے ہیں، یہ نہیں مرتی، یہ محفوظ رہتی ہے۔ اسی کو قیامت کے دن مرنے والے کے جسموں کو بنا کر اللہ کن کہیں گے، جسم بن جائے گے، یہی روح ان میں لٹا دی جائے گی اور میدان معاشرے میں جمع کر لیے جائے۔ لیکن شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ روح انسانی جو ہے یہ شروع سے ہی منتقل ہوتی ہے نطفے سے، لیکن ابن قیم کی بات اسے راجع ہے کیونکہ حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جب بچے پر 4 مہینے یا 120 دن گزرتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے روح پھونکنے کے لیے اور پھر اس کی ساری چیزیں لکھ لیتا ہے۔ ویسے تو لوح محفوظ میں ہر ایک کی زندگی کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن فرشتہ الگ طور پر اس کی ایک فائل تیار کر لیتا ہے۔ لوح محفوظ تو سب کی ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے چھوٹی سے اگر بڑی تک، لیکن فرشتہ جو لکھتا ہے یہ ایک انسان جو ہے جو دنیا میں آ رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس نے پیدا ہونا ہے، 5 مہینے باقی ہیں، تو یہ پیدا ہونے کے بعد اس کی الگ ایک فائل بھی تیار ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کھائے گا، کتنی زندگی پائے گا، نیکی کرے گا یا بدی کرے گا، خاتمہ کس پر ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کی الگ لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے لکھتا ہے فرشتہ۔ فرشتہ عالم غیب تو نہیں، اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے۔ جنت میں صرف روح ہوگی یا ساتھ جسم بھی ہوگا؟ جنت میں صرف روح ہوگی یا ساتھ جسم بھی ہوگا؟ روح کا جسم کے ساتھ تعلق 5 طرح کا ہے، اس میں یہ بھی آ جائے گا جو آپ نے کہا۔ ایک تعلق ہے روح کا ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ، یہ تعلق انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ روح کا تعلق جو ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ ہے یہ کمزور سا تعلق ہوتا ہے، کسی ماں کو بڑا احتیاط کرنا پڑتی ہے، تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے تو بچہ مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق ہوتا ہے روح کا اس جنین بچے کے ساتھ دنیا میں آنے کے بعد، یہ پہلے تعلق سے ذرا قوی ہوتا ہے۔ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا جسم کے ساتھ نیند کی حالت میں، وہ اس سے بھی پہلے سے ذرا قوی ہوتا ہے۔ ایک اس کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ روح کا قبر میں، عالم برزخ میں۔ عالم برزخ میں روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، روح جسم کے اندر داخل نہیں کی جاتی جیسے دنیا میں جسم کے اندر داخل ہے۔ اگر روح جو ہے قبر میں دنیا کی طرح ہی جسم میں لٹا دی جائے تو مردہ اٹھ کر گھر آ جائے گا، شام کو ٹوٹ مارے گا، نکلے گا، باہر آ جائے گا۔ روح کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ، روح ایسے الگ ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ اس کا۔ آپ کہیں گے روح الگ ہے، جسم سے تعلق کیسے؟ سورج کو دیکھ لیں، سورج جو ہے وہ دنیا کی ہم سے، ہماری نباتات، کھیتیوں، پھلوں سے، سبزیوں سے کروڑوں میلوں دور ہے، بلکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 10 کروڑ میل دور ہے۔ اتنا دور ہونے کے باوجود سورج کا زمین کی نباتات سے تعلق ہے، زمین کی فصلیں، درخت، انگوریاں، بلکہ ہم بھی سورج کی روشنی سے ہی نشو و نما پاتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو سارے ٹھٹر کر مر جائیں۔ سورج کا تعلق ہے کروڑوں میلوں کے فاصلے پر ہونے کے بنا پر سورج کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ اس طرح روح کا بھی قبر میں باوجود الگ ہونے کے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ روح کو ہی جزا ہوتی ہے، روح کو ہی سزا ہوتی ہے، جسم محسوس کرتا ہے اس جزا سزا کو۔ یہ تعلق جو ہے روح کا جسم کے ساتھ قبر میں، یہ پہلے تینوں تعلقوں سے قوی ہے۔ ایک تعلق ہوگا روح کا جسم کے ساتھ آخرت کے دن، جب جنت اور جہنم میں جانا ہے، اس وقت روح کا تعلق جسم کے ساتھ مکمل ہوگا، اور اقوی تعلق ہوگا جسم کے ساتھ روح کا قیامت کے دن۔ اور اسی روح اور جسم دونوں کو ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، روح اور جسم دونوں کو ہی عذاب ہوگا، دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ دنیا میں تو جزا سزا کا تعلق اصل تعلق جسم سے ہوتا ہے، روح تابع ہوتی ہے۔ قبر میں اصل تعلق روح سے ہوتا ہے، جسم تابع ہوتا ہے۔ آخرت میں جسم اور روح دونوں سے تعلق ہوگا جزا سزا کا۔ دنیا میں کوئی آدمی جرم کرے، تھانے میں چلا جائے، مار کے اس کو پڑتی ہے جسم کو، لیکن روح بھی ساتھ تابع تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قبر میں جزا سزا جو ہوتی ہے وہ اثر روح کو ہوتی ہے، جسم تابع ہوتا ہے، جسم محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جزا ہے یا سزا ہے۔ قیامت کے دن روح اور جسم برابر کے شریک ہوں گے، جزا ہوگی تو دونوں کو، سزا ہوگی تو دونوں کو، لہذا جنت میں دونوں ہی جائیں گے۔
جس طرح ہمارا جسم ہے روح کے ساتھ ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا. اور آخرت والا تعلق جو ہے روح کا جسم کے ساتھ یہ سارے تعلقوں سے اقویٰ ہے.